میں آپ کو ایک بات کروں، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ برا بھی مت کرو، سکون ملے گا۔ جو آپ کو برا دیکھنا چاہتا ہے بس برا دیکھے گا، اس کو سوچ چھوڑ دو اس کو۔ اگر آپ اس کو اپنا اچھا ثابت کرو گے ایک بندہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، آپ اس کو خود کو تسلیم کرواتے ہو، چھوڑ دو۔ آسان اور سمپل بات، چھوڑ دو۔ انسان بنتا بہت مشکل سے ہے لیکن بگڑتا بہت جلدی ہے۔ صحبتوں کو ٹھیک کرو، صحبت کا اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ کیا ہوتا ہے؟ صحبت کا اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ صحبت کو ٹھیک کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو نیک شمار کیے جاؤ گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو گے برے شمار کیے جاؤ گے۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بہت اچھے واقعات اور اچھی مثالیں دی انہوں نے۔ ایک دفعہ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو اس کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے تو اس دریا میں ایک لکڑی کا ٹکڑا، لکڑی کا پیس جو ہے وہ بھی گزر رہا تھا، جا رہا تھا۔ تو کشتی نے، لکڑی کے ٹکڑے نے بزبان حال کشتی سے سوال کیا، ہم تو ایک برادری کے لوگ ہیں، ہم تو ایک جسم کے لوگ ہیں، ایک جسم ہے ہمارا، تو بھی لکڑی ہے، میں بھی لکڑی ہوں، تو قیمتی لکڑی ہے، میں بیکار لکڑی ہوں، اب پتہ نہیں میں کس کے ہاتھ لگ جاؤں گی، اگر تندور والے کے ہاتھ لگ جاؤں گی تو مجھے تندور میں جلا دے گا اور روٹی بنائے گا مجھ پر، اگر میں بوڑھے کے ہاتھ پہ لگوں گی تو مجھے عصا بنا دے گا، اگر میں گجر کے ہاتھ لگوں گی، گائے والے کے ہاتھ لگوں گی تو مجھے گائے کے لیے استعمال کرے گا، گائے کو مارنے کے لیے، اگر بچوں کے ہاتھ لگوں گی تو مجھے کھیلنے کے لیے استعمال کریں گے، میری تو کچھ اوقات حیثیت ہی نہیں۔ وہ تیری اوقات حیثیت یہ ہے، تجھ پہ رنگ ہوا ہے، تجھ پہ پینٹ ہوا ہے، تجھ پہ جھنڈیاں لگی ہیں، تجھ پہ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ تجھ سے فائدہ لے رہے ہیں اور تو لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے۔ تو کشتی والی لکڑی نے بزبان حال اس کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں کاریگر کے ہاتھ لگ گئی، کیا لگ گئی؟ کاریگر کے ہاتھ چڑھ گئی تھی تو اس نے مجھے اتنا قیمتی بنا دیا۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس لکڑی کو قیمتی بن گئی۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ لکڑیاں فرنیچر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کچھ لکڑیاں پھینکی جاتی ہیں، کچھ لکڑیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، تو لکڑی نے اس کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا۔ تو وہ لکڑی نے اس کو جواب دیا کہ تم ٹھیک بول رہے ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ تم ٹھیک بول رہے ہو۔ تو آپ خود سوچیں، انسان کی زندگی میں جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک کاریگر کی ضرورت ہے، اللہ والے کی ضرورت ہے کہ اس کو بنائے، پھرو گھومو دیکھو، جس پہ دل آ جائے اس سے بیعت کر دو، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، قیمتی ہو جاؤ گے، رنگ میں رنگ جاؤ گے، خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ آج لوگ عزتوں کے پیچھے گھومتے ہیں کہ عزت ہو جائے، ہماری نام ہو جائے، معاشرے میں بلند ترین شمار کیے جائیں۔ آپ اگر دیکھو، اگر کوئی بندہ ہے نامی گرامی شخصیت گزری ہو، اس کا نام اس دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا نام اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی مشرک گزرا ہے، کافر گزرا ہے، کتنا بڑا عرب پتی، فرعون گزرا ہے، فرعون کی مثال، نمرود گزرا ہے، نمرود کے پاس اتنی دولت تھی کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، فرعون کے پاس ایسی سلطنت تھی کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہیں تھی، نہیں ہے، نہیں ہوگی، تو اس کا نام ہے کوئی؟ ہم اگر بچوں میں اپنا نام رکھتے ہیں تو صحابہ کا رکھتے ہیں، ہم اگر بچوں پہ اپنا نام رکھتے ہیں تو انبیاء کا رکھتے ہیں، ہم اگر بچوں پہ نام رکھتے ہیں تو اولیاء کا رکھتے ہیں، ہم اگر بچوں پہ نام رکھتے ہیں بزرگان دین کا رکھتے ہیں، صحابہ کا رکھتے ہیں، تابعین کا رکھتے ہیں۔ لیکن فرعون کا نام آپ دیکھیں، وہ مر چکا ہے، وہ عبرت کے واقعات میں، اس کتابوں میں تاریخ کے حصہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا آدمی گزرا ہے، سائنٹسٹ گزرا ہے، اس کا نام نہیں ہوگا، لیکن اللہ والوں کا نام موجود ہے، اللہ والوں کا نام زندہ ہے۔ تو اپنا نام زندہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ والا بن جاؤ نا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج ہم نیک لوگوں سے کیوں دور ہیں؟
آج ہماری لڑائیاں جو ہیں یہ اسی چیزوں پر ہے، جائیداد کے سر پر، کاروبار کے سر پر، پیسوں کے سر پر۔ میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں، تو اس میں کیا لکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تھا، اور زمانے میں ایک دو شخص کی لڑائی ہو گئی زمین کے ٹکڑے پر، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہوں گے لڑائیاں ہوتی ہیں، کورٹ ہے۔ اس ٹائم پہ تو کورٹ نہیں تھے، اس ٹائم پہ تو یعنی اسٹام نہیں تھا، اس ٹائم تو زبان کا دور تھا کہ زبان پہ بس وہ ہو جائے، تو لڑائی ہو گئی۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کورٹ میں تاریخیں جو چلتی ہیں یہ وہ، تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے بڑے تھے، حاکم تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، جب ان دونوں کی بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا ایک کو ادھر کر دیں، یعنی علیحدہ کر دیں، دوسرے کو علیحدہ کر دیں، آپ ان کی بات سنیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ان دونوں کی بات نہیں سنتا، صرف اتنا مجھے پتہ چل گیا یہ زمین کا ٹکڑا ہے اور ان پہ ان کی لڑائی ہے، میں زمین سے جا کر پوچھوں گا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا میں اللہ کے نبی ہوں؟ نگاہ نبوت تھی۔ وہ گئے زمین کے ٹکڑے کے پاس، تو زمین کے ٹکڑے کو کہا تم کس کے ہو؟ تو اس نے کہا اے پیغمبر، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں ان دونوں کا نہیں ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، ان کو بولو تیاری کرو، لڑائی چھوڑ دو، کل میرے پاس آؤ گے۔ کون سا جواب دو کہ میں ان دونوں کا نہیں ہوں، یہ دونوں میرے ہیں؟ تو اپنی قبر کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ زندگی جو ہے یہ چند لمحے کی گھڑی ہے، چند لمحے کے ایک چند لمحہ ہے یار، کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم غافل ہیں یار؟ کیوں ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، ہمارا دل نہیں موم کی طرح نرم نہیں ہوتا، ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، اس پہ ضربے لگاؤ۔ آج نیک محفل کی طرف کسی کو رجوع کا بولو، آؤ یار نیک محفل پہ جاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔